رائے صاحب آپ قرارداد پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جناب اسپیکر، میں یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ جب سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وزارت عالم کا منصب سنبھالا، دن رات پنجاب کے باسیوں کی خدمت کر رہی ہیں اور ان کے فلاح و بہبود کے سینکڑوں منصوبے جاری ہیں جس سے عوام مستفید ہو رہی ہے۔ ان منصوبوں میں ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر آف چائلڈ سیفٹی، دو ایسے منصوبے جن کی سرپرستی ڈائریکٹر جنرل سیف سٹی ایڈیشنل آئی جی احسن یونس کر رہے ہیں۔ ان کی افادیت کو نہ صرف پنجاب اور پاکستان میں سراہا جا رہا ہے بلکہ یو این او میں بھی ان منصوبوں کی گونج ہے۔ یو این کے ان دونوں منصوبوں وس پرائز 2026 ورلڈ سمٹ آن انفارمیشن سوسائٹی میں ای گورننس کیٹیگری 20 ٹاپ عالمی منصوبوں میں شامل کر لیا۔ الحمدللہ دنیا بھر میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے دو منصوبے شارٹ لسٹ ہو کر فائنل ہوئے اور دونوں منصوبے صوبہ پنجاب کے ہیں۔ یو این کے اس فیصلے سے بالکل واضح ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ عوامی فلاح منصوبوں میں نہ صرف صوبہ ملک میں رائے مل رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی پنجاب اور پاکستان کی نیک نامی کے باعث بن رہی ہے۔ لہذا پنجاب کا یہ منتخب عوام وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی وجہ سے دنیا بھر میں پنجاب اور پاکستان کا نام روشن ہوا ہے۔ منظور ہے؟ جی اجاز شفیع صاحب رول 115 جو ہے نا مجھے الاؤ کرتا ہے، مجھے یہ پرمیشن دیتا ہے کہ میں ان کو قرارداد کے لیے ان کو ریکویسٹ کروں، ان کو کھڑا کروں، ان کو اجازت دوں میں۔ یہ دیکھیں نا رول 115 کا سب رول 3 دا اسپیکر میں الاؤ ٹو موو اے ریزولیشن آف این ارجنٹ نیچر۔ جی اس پہ پہلے ووٹنگ کرائیں، اس پہ پہلے ووٹنگ کرا دیتے ہیں۔ جی جو اس قرارداد کے حق میں ہے وہ ہاں کہیں اور جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں۔ میرے خیال میں فیصلہ عام والوں کے حق میں ہے، فیصلہ عام والوں کے حق میں قرارداد منظور ہوئی۔ جی راجہ صاحب پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے ایک انتہائی عام اور افسوسناک واقعے کی طرف ایک معزز ایوان کی توجہ مبذول کرانا۔ جنگ میں ہمارے ساتھی مار خالد محمود سرگانا 3 بار اس معزز ایوان کے رکن رہ چکے ہیں۔ 1 سال قبل ان کے گھر ڈکیتی ہوئی، ڈاکوؤں کو گھر سے بہت زیادہ سامان لوٹ کر لے گئے لیکن اس واردات کے ملزمان ٹریس نہ ہو سکے۔ اب چند دن پہلے بوقت 1:45 بجے دوپہر ان کے گھر میں 8 باوردی مسلح ڈاکو داخل ہوئے، فیملی کو گن پوائنٹ پر یہ نل بنا کر لوٹ مار کی۔ فوری طور پر 15 پولیس کو اطلاع دی گئی لیکن پولیس بر وقت نہ آئی۔ واضح رہے کہ سرگانا صاحب کا گھر شہر کے گنجان آباد علاقے ڈی سی اور ڈی پی او جھنگ کے دفاتر کے بالکل ساتھ ہے۔ سی ٹی وی کیمروں کے ریکارڈ کے مطابق وہ ڈاکو بڑی گاڑی پر آئے اور گھر میں داخل ہو کر لوٹ مار کی۔ واپسی پر وہ ڈاکو اسی گاڑی میں براہ راست فیصل آباد روڈ اور چراغ آباد سے موٹر وے پر انٹر ہوئے اور باقاعدہ موٹر وے سے ان کی ایگزٹ کا بھی ریکارڈ موجود ہے۔ فوری طور پر تھانہ نواں لاہور پولیس کو بھی انفارم کر دیا گیا تھا کہ فلاں نمبر گاڑی آ رہی ہے، اس میں ڈاکو موجود ہیں، واردات کر کے آ رہے ہیں، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے نہ تو جھنگ پولیس نے کوئی کارروائی کی اور نہ ہی ٹوبہ پولیس نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میری استدعا ہے کہ ڈی پی او جھنگ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور آر پی او فیصل آباد کی سربراہی میں کو اس ہاؤس میں طلب کر کے اس واقعے کے متعلق بریفنگ لی جائے۔ جی راجہ صاحب مجھے اب یاد آ گیا کہ سرگانا صاحب ایک تو ہمارا فیملی کے ساتھ ان کا بڑا ریلیشن ہے، بڑا اچھا میرے بزرگوں کا ہمارے گھر کے ساتھ۔ دوسرا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے سال بھی میں ہی پریزائڈ کر رہا تھا جب ان کے گھر ڈکیتی ہوئی تھی، تو ادھر یہاں پر ایک آنریبل ممبر نے کھڑے ہو کر اس کی نشاندہی کی کہ ان کے گھر 20-25 افراد ان کے گھر گھس گئے اور زیورات اور ان کی کافی ان کا سامان اٹھا کر لے گئے۔ تو اس وقت وہ آپ کے پاس ہے کہ کیا بنا اس ڈکیتی کا؟ ٹریس نہیں ہوئی سر آج تک، وہ بھی ٹریس نہیں ہوئی۔ اب پھر ان کے گھر ہو گیا سر دن دیہڑے، اب پھر ان کے گھر واقع ہو گیا۔ جی سر اب پھر کچھ دن ہوئے واقعہ ہو گیا۔ یہ تو بڑے افسوس۔ جی نہیں سردار صاحب یہ اب کسی نے کرائی تو نہیں ہے۔ جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز
جی میاں صاحب، یہ مار خالد سرگانہ صاحب ہیں، جنگ کے ایک بڑے ویل نون فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. پچھلے سال بھی انہی دنوں میں ان کے گھر ڈکیتی ہوئی. 20 سے 25 افراد جو ہے ان کے گھر میں گھس گئے اور انہوں نے کوئی 2-4 گھنٹے وہاں پہ رہے اور اپنی مرضی سے ڈکیتی کر کے اور چلے گئے. جی اب پھر اپنا راجہ شوکت بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے گھر پھر سیم انہی دنوں میں پھر دوبارہ ڈکیتی ہو گئی ہے 1 سال بعد. تو میں ان سے ڈی پی او جنگ سے رپورٹ لے کے پھر آپ آر پی او فیصل آباد سے آپ رپورٹ منگوائیں، آپ ڈی پی او جنگ سے رپورٹ منگوائیں اور اس کے اوپر کوئی اسپیشل کمیٹی بنائیں کہ وہ ایک بڑے ویل نون اور بڑے ایک میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں. تو ایک شریف آدمی کے گھر ایک پچھلے سال بھی ڈکیتی ہوا، پھر پچھلے سال ڈکیتی ہوئی، اپنا ان دنوں ڈکیتی ہوگی، تو یہ بڑی سراسر زیادتی ہے. تو اس کے اوپر آپ رپورٹ منگوائیں نا منسٹر صاحب. میں بالکل جی، بلکہ آر پی او صاحب کو ہی کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی آلریڈی بڑی اچھی وہاں سے نہیں یہ رپورٹ منگائیں اور وہ ضرور اس کے اوپر کچھ کریں گے. کل آپ نے منسٹر صاحب کل آپ نے ادھر رپورٹ وہ یہاں پر ہمیں دینی ہے. میں بالکل انشاءاللہ کل کی ڈیٹ میں ہی دینی ہے جی انشاءاللہ. جی نیکسٹ کوسچن ہے جی جناب شوکت راجہ صاحب. جی راجہ صاحب. سر 4188 آنسر از ٹیکن ایز ریڈ. جی میری صرف اعظم پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے گزارش ہے کہ 3 ایمبولینسز ہیں سر گوجر خان میں اور تینوں کے حالات بڑے مخدوش ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا لاسٹ کوشچن آور میں بھی کہ وہ راولپنڈی پہنچ نہیں سکتی، رستے میں پیشنٹ کے ساتھ وہ خراب ہو جاتی ہیں. ان کی صورتحال انہوں نے کہا تھا کچھ اور دیں گے، وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. میں اگر مہربانی فرما جی دیں. ضیاء اللہ شاہ صاحب تحصیل ہے ان کی ایمبولینس سے ٹھیک کرائیں جی راجہ صاحب کی. جناب اسپیکر، میں معزز ممبر صاحب سے معذرت بھی کروں گا کہ ان کا ایک اسٹیشن کا ہمارا وعدہ تھا جاتلی روڈ پہ، جی اس کو ہم نے ریویو کروایا تھا، لیکن ہمارا چونکہ نیڈ بیس، ٹائم بیسڈ اور کیلکولیٹڈ جو ہوتی ہے ہماری نیچے سے رپورٹس آتی ہیں اور اس کے مطابق ہم اسٹیشن قائم کرتے ہیں. لیکن نئی ایمبولینسز اس اے ڈی پی میں ہمیں شامل ہیں، ایمبولینسز آ رہی ہیں. میں یہ شور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نئی ایمبولینس گوجر خان کو دی جائے گی. جب نئی خریداری ہوگی تب تو 6 مہینے اور گزر جائیں گے. میرا مندرہ چکوال روڈ اور جی ٹی روڈ دونوں بہت بزی ہیں، بہت سخت ضرورت پڑتی ہے، بڑی کریٹیکل صورتحال ہوتی ہے اور ایک آدمی اگر کسی سیریس پیشنٹ نہیں جی اپنا ضیاء اللہ شاہ صاحب اس کو جلد از جلد ذرا اس کو ٹھیک کرائیں جی. مہربانی کر دیں ایک صاحب یہاں بیٹھے ایک کہ ہمیں کہیں اور ضلع میں سے 1-2 ایمبولینس عارضی طور پہ دے دیں، پھر جب نئی آئیں گی تو مہربانی فرما دیں. اگر ایک ایمبولینس میں بھٹی صاحب کو انشاءاللہ ودن 10 days وہ ان کو پہنچ جائے گی. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. جی راجہ صاحب. جناب راجہ شوکت بھٹی صاحب. بہت مہربانی، بہت شکریہ. بات پنجاب کے بجٹ پہ ہو رہی ہے اور پہلی بار میں نے خود بھی دیکھا اور میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اپنے علاقائی زبان میں ایک فون مجھے ریسیو ہوا میرے ایک بزرگ ووٹر سپورٹر کا. تو کیونکہ برگیڈ صاحب بات کر رہے تھے گرین بسز پہ، تو وہ لیڈیز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہیں. تو مجھے ایک کال آئی اور اس کال میں انہوں نے کہا وہ شوکت بھٹی وہ کیا کیتا ہی ساڑھے نال میں جی کیوں چاچا کیا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ 6 مہینے گجر خان کا دن انسیاں کی ہیں جدوں نہیں فری ہوئی یہ دیہڑی 2 پھیرے ماری ہیں ساڑھے کی گھر کو نہیں لبنی. یقین مانے جب پہلے دن یہ بسیں چلیں اور اسٹوڈنٹس بچیاں اپنے کالج کو پہنچی جو لوکل سے جی ٹی روڈ پہ پہنچتی تھی 150-200 روپیہ لگا کے، پھر 150-200 روپے لگا کے کالج پہنچتی تھی، انہوں نے میری فیس بک پہ نمبر لے کے میرے واٹس ایپ پہ انہوں نے کہا انکل ہمیں پہلی بار اس بات کا احساس ہوا ہے، ہماری طرف سے اپنی چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں. ہم صبح جب اپنی ماں سے پیسے لیتی تھی تو 4 دفعہ ہمیں گالیاں بھی پڑتی تھی، ساڑھے کو اتنے پیسے کو نہیں، اتنا خرچہ نہیں. اور غریب آدمی کا بجٹ ڈسٹرب ہوا تھا. وہ بچیاں آج بغیر کرائے کے اپنے اسکول تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں اور 5-7-10 ہزار 20 ہزار انہیں جو بچتا ہے ان سے ان کے معاملات بہتر ہوئے ہیں. وہ دن رات مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے رو کے فون کر کے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے چیف منسٹر سے ایک دفعہ ملوائیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. تو جو میں تو آج اس فلور پہ جناب چیئر آپ کے تو سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو میرا مندرہ چکوال کا روٹ جہاں پہ منسٹر صاحب اور
हमारे लेबर मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इफ्तिताह के लिए गए थे, वादा करके आए थे कि हम उस रूट पे भी बसें देंगे। तो मेरी गुजारिश है जितनी जल्दी हों दें, पब्लिक की बड़ी सख्त डिमांड है इसके लिए। इसके बाद मैंने आज एक करारदाद भी पास की, वो उस वक्त क्योंकि हाउस में थोड़ी गड़बड़ भी पैदा हुई थी, शायद चीफ मिनिस्टर की तारीफ़ करने से हमारे दोस्तों को तकलीफ़। ये देखें, पहली बार जनाब चेयर, पहली बार यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान के किसी सूबे के किसी काम को एडमायर किया। टॉप दुनिया सारी के टॉप 20 मंसूबों में जो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, उसमें हमारे 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो उन्होंने एडमायर किए, उस लिस्ट में डाले, फाइनल लिस्ट में डाले। और उसमें एक प्रोजेक्ट जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का और दूसरा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी, जो उन्होंने हमारे 2 मंसूबे ई गवर्नेंस कैटेगरी के इंटरनेशनली एडमायर किए। वो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब की लीडरशिप और उनकी क़यादत की वजह से आज इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के उस 2026 की उस लिस्ट में शामिल हो। ये बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कोई तायद करे या कोई मुखालफत करे, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पे कोई बात एडमिट हो तो फिर उसे मैं समझता हूँ मानना चाहिए कि इंटरनेशनली जिस चीज़ की रिकग्निशन हो उसमें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर। और यही नहीं सर, जिस फील्ड में भी आप जाएं, मैं गरीब आदमियों को जो सोलर मिले कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें नहीं थी, बहुत सारे ट्रैक्टर मिले कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी। मैं खुद गया चेक तकसीम करने के लिए कर्ज़ों के, मेरे वोटर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एडमिट किया। लोगों की एक आस उम्मीद होती है, सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में लग जाते हैं कि शायद छत अपनी बन जाए। जो मामलात आवाम की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उससे दूसरे सूबों में लोग कहते हैं कि हमें एक चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ जैसी दे दें ताकि हमारे भी हालात बेहतर हो जाए। मैं पिछले दिनों कराची गया तो यकीन माने कि वो कराची शहर के हालात देख के तो वो कहते थे ओ एक हुआ जी, एक वैसी हमारे पास भी भेज दें खुदारा, कुछ लिए कि हमारे मामलात सीधे हो जाएं। पहली बार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री में 78 साल में पहली बार प्रैक्टिकली कोई काम हुआ, पहली बार इस गवर्नमेंट में हुआ। जनाब चेयर, आप इसी लाहौर में रहते हैं, इसी लाहौर में पहली बार इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इन स्टेज ड्रामों में वाहियात ड्रामों पर पाबंदी लगाई, तारीख में पहली बार। इससे पहले कभी किसी ने कोशिश नहीं की थी। लेकिन हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, नुक्ताचीनी। यहाँ बैठ के हमारा काम ये है कि हम उन चीज़ों को देखें जिससे गरीब के मेहनत की कमाई ज़ाया ना हो सके। मेरी आपकी तवज्जो से गुजारिश है जनाब चेयर कि जब कंपटीशन होता है, ठेकेदार कंपटीशन में महकमा एक एस्टिमेट लगाता है कि ये चीज़ 10 रुपए की बनती, ठेकेदार कंपटीशन में उसे 6 रुपए की बनाने को तैयार हो जाते हैं। हम लोएस्ट रख के उसको टेंडर दे देते हैं, उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। या तो फिर वो महकमे का एस्टिमेट गलत है कि वो 10 रुपए की नहीं बन सकती, उससे कम से बन सकती थी, और अगर उससे कम में बनाते हैं और क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमने ये इल्ज़ाम तो मेरे भाइयों ने यहाँ से लगा दिया कि जी फलां महकमा जो है वो बड़ा करप्ट है, लेकिन ये नहीं देखा कि पहली बार ई टेंडरिंग शुरू हुई, मियाँ अली का ठेकेदार गुजर खान में काम कर रहा है, भावलपुर का ठेकेदार मियाँ अली में काम कर रहा है, जिसने कंपटीशन में लिया उसे मिल गया। वरना लोकली बंदरबांट हो जाया करती थी। हमारे डिवीजन में जितनी बंदरबांट पिछले अदवार में हुई, तारीख में इतनी नहीं हुई, लेकिन उसको भी ट्रांसपेरेंटली लोगों को मौका दिया कि आए जो काम करना चाहता है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि हमें एक रोड 10 साल के लिए बनती है, अरबों रुपए उस पर लगते हैं, हमें उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। जो मिनिमम लॉस पे देना चाहते हैं उसमें कुरानदाजी कर लें, जिसका निकल आए उसको दे दें, लेकिन काम पे क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आप मुझे वाइंड अप करने के लिए मैं खुद ही बहुत मेहरबानी। ये होना चाहिए इसी तरह। Thank you, जी sir. राजा शौकत भट्टी साहब, गुजारिश है वो 152 मेरी एडजर्नमेंट मोशन थी। जी, डिपार्टमेंट के बिल्कुल, पार्लिमानी 152 सेक्रेटरी साहब यहाँ 26 बैठे हैं, जो डायरेक्शन आपने दी है काइंडली इन्हें बता दें ताकि ये कल उस पर काम हो सके। सर जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब, राजा साहब का एक बड़ा एक सीरियस इशू है, आप इनके साथ बैठे।
اور ان کا مسئلہ حل کریں راجہ صاحب کا. آپ اس وقت موجود نہیں تھے, آپ کو ہونا چاہیے تھا, لیکن اب آپ بیٹھیں. میں اس میں ایڈ کر دوں, اسمبلی سیکریٹریٹ نے جب ایجنڈا پرنٹ کیا تھا اس کے اندر یہ نہیں تھا. میں ایجنڈا شیئر بھی کر دیتا ہوں آپ سے, جو آج سیشن سے پہلے ایجنڈا پرنٹ ہوا اس میں ایڈ کیا ہے, اور وہ انفارم بھی نہیں کیا تھا مجھے. ایجنڈا چینج ہوا ہے آج. جی کیا فرما رہے ہیں آپ پارلیمانی سیکرٹری صاحب؟ آج جو ایجنڈا پرنٹ ہوا ہے اس میں ہاؤسنگ کا ایڈ ہوا ہے. کل تک جو ایجنڈا تھا ہاؤسنگ کی جگہ اس میں کمیونیکیشن اینڈ ورکس لکھا ہوا تھا. یہ راجہ صاحب کو بھی پتا ہے. کل CNW کا تھا. CNW کا نہیں, ہم نے پہلے CNW کو بھیجا ہے, اسمبلی سیکریٹریٹ نے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہاؤسنگ والوں کا ہے, تو جناب تو پھر آپ کو ہم نے ریفر کیا ہے. ڈپارٹمنٹ کو جب پتہ لگا ہے کوئی سیشن سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے, تب مجھے انفارم ہوا, تو تب میں اس لیے آنے میں دیر ہو گئی تھی مجھے. چلیں تھینک یو جی. لیکن آپ بیٹھیں راجہ صاحب کے ساتھ, ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کریں آپ پلیز. جی بیٹھ رہا ہوں. جی